پہلے اس کلچر سے نکالنا ہوگا, فیلئر کے کلچر سے. جب نکلیں گے تو وہ دوسرا سوال آپ کو آٹومیٹکلی اس کا جواب میرے طرف سے تو وہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم اس سوسائٹی کا پارٹ ہے, بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا, بلکہ کیل کے ساتھ یا تھم نیل کے ساتھ چپکا دیا گیا کہ جی آپ فیل ہو جو کہ سسٹم ڈیولپ اس طرح سے کیا گیا. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیوز شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکے. ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں معلومات پہنچا سکے تاکہ آپ اپنی لائف کو اور زیادہ بہترین بنا سکے. ہم اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, سم ٹائمز ایجوکیشن, مینٹل ہیلتھ, میڈیا اور ہیلتھ, ہر سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں تاکہ ان کور پوائنٹس کو اٹھایا جا سکے جو آپ کی زندگی میں آپ کو جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. آج بھی ہم انہی چیزوں پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں. سر بلال اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر LRC منہاج یونیورسٹی لاہور میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو ہم ان سے جانتے ہیں, ان کی سکسیس سٹوری بھی جانیں گے. اس کے بعد ہم انہی سے پوچھیں گے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا جتنا انٹریکشن ایک ایجوکیشن کی فیلڈ میں سر کا ہے, سر ہمیں بتائیں گے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور کس طرح سے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فرسٹ آف آل سر, سب سے پہلے تو ہمارے لیے ایک بڑی پہلے بھی میری بات ہو رہی تھی آپ سے, ماشاءاللہ اتنی ڈفرینٹ جگہوں کا آپ کا ایکسپوئر ہے اور میں نے اتنے سارے یاد کرنے کی بھی کوشش کی تھی, لیکن میں چاہتی ہوں ان بریف آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی جرنی سٹارٹ کہاں سے کی اور اب آپ منہاج یونیورسٹی میں ایسا ڈائریکٹر LRC کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ معافیہ فار ہیونگ می ہیئر. اور میں PNY کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کے اندر وہ نالج اور ایکسپرٹیز شیئر کرتے ہیں, اور مجھے بڑا بلیو ہوتا ہے ایسی چیزوں پہ کہ یہ چیزیں الٹیمیٹ معاشرے پہ ایک اچھا امپیکٹ آتی ہے. بالکل سر. جہاں تک رہے گی میری بات تو میں ایک سمپل سا عام سادہ سا انسان جیسی سوسائٹی میں دوسرے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اسی معاشرے میں پیدا ہوئے پلے بڑھے. لاہور میرا نیٹو سٹی ہے, یہیں پہ میں پیدا ہوا ہوں, یہیں پہ میری اپبرنگنگ ہوئی ہے, اور میری جو انٹائر ایجوکیشن ہے وہ بھی یہیں پہ کیریڈ آؤٹ ہوئی ہے. ماسٹرس میرا وہ لائبریری اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ کے اندر تھا. اس کے بعد میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر وہ اسٹارٹ کیا بیکن ہاؤس نیو لینڈس کے ساتھ. اس کے اندر بھی میرے پہ اللہ کی بلیسنگ یہ رہی کہ جو بیکن ہاؤس نیو لینڈس ہے, جو بیکن ہاؤس آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹ ایک اچھے اسکولس کی چین کے اندر آتا ہے, اور پھر اگر اس کے اندر ہم نیو لینڈس کی بات کریں تو الٹیمیٹ ایک تھوڑا سا ہٹ کے سینیریو تھا جس کے اندر مجھے کام کرنے کا, کنٹریبیوٹ کرنے کا اور خود بھی سیکھنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ ایک اچھا سیٹ اپ تھا, فارن فیکلٹی تھی, اور ایک نئی ٹیکنالوجی کے تھرو انہوں نے لرننگ کی طرف لوگوں کو لے کے آئے. تو وہاں پہ کام کرنے کے بعد کچھ عرصہ, کوئی 2-1 سال کے بعد پھر میں نے لمس یونیورسٹی, اگین اللہ پاک نے میرے پہ بڑی بلیسنگ کی کہ میں لمس یونیورسٹی کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ آٹومیٹڈ اور ڈیجیٹائزڈ لائبریری ہے وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا. تو مور دین 6 ایئرس میں نے وہاں پہ سرو کیا ڈفرینٹ کیپیسٹیز کے اندر, مطلب ٹیچنگ ریسورسز کے اندر, کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر, پروکیورمنٹ کے اندر, پھر الیکٹرانک ریسورسز کے اندر. تو اور کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر مطلب یہ کافی ٹائم ہوتا ہے سیکھنے کا, سمجھنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ میں پبلک سیکٹر میں آ گیا, تو جو کچھ سیکھا تھا اس کو میں یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا. ڈپارٹمنٹ آف یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس نے پورے پنجاب کے اندر 20 لائبریری اسٹیبلش کی 2018 کے اندر. تو میں نے ارلیئر ان 2018 آئی جوائنڈ ایز اے ایڈمنسٹریٹر آف لائبریری لاہور. تو later I became consultant and advisor to youth affairs department and I headed all 20 units across Punjab. تو جو بیکن ہاؤس میں سیکھا, جو لمس یونیورسٹی سے سیکھا, کوشش کی کہ وہ پبلک کو ریپلیکیٹ کیا جائے, ان کی طرف لٹایا جائے.
چونکہ میں نے جن دونوں آرگنائزیشن کے اندر کام کیا یہ دونوں آپ کی ایلیٹ کلاس کو یا اشرافیہ کو ایڈریس کرتی ہیں. ہر بندہ یا ہر بچہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, ایکسیسیبل نہیں ہو سکتا. تو پھر کوشش یہ کی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ اللہ پاک جو سیکھا ہے ایٹ لیسٹ اس معاشرے کا, اس سوسائٹی کا ہمارے اوپر حق ہے کہ اسی کی طرف لٹایا جائے. تو دل و جان سے, پوری ڈیڈیکیشن سے, ڈیووشن سے, ہارڈ ورکنگ سے. مجھے یاد ہے کہ جب ای لائبریری لاہور اسٹیبلش ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے فرنیچر سیٹ کیا, اپنے ہاتھوں سے ڈسٹنگ کی, بالکل نیو سیٹ اپ تھا, کوئی بنا بنایا نہیں تھا, اپنے ہاتھوں سے بکس شیلف کی, ٹھیک ہے. اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ای لائبریری لاہور کے 4 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر میں خود اپنی کنوینس پہ جایا کرتا تھا اور ایک سرکاری سیٹ اپ کی مارکیٹ کیا کرتا تھا کہ آپ کی اور میرے پیسوں سے ٹیکسز کی صورت میں یہ بلڈنگز بنتی ہیں, یہ نیو ایوینیوز مارکیٹ میں آتے ہیں, سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں. تو جب تک ہم اس کی فلی یوٹیلائزیشن نہیں کریں گے تو ہمارے پیسے ضائع جائیں گے. تو اس کا الٹیمیٹ اللہ پاک نے ریوارڈ یہ دیا کہ آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ اگر لوگ صبح اس کی اوپننگ میں ٹائم سے پہنچ جاتے تھے تو ان کو اپنی سیٹ مل جاتی تھی. جو لیٹر لوگ آتے تھے وہ پھر لائن میں لگ جاتے تھے. اور پھر ہم نے اپنے آڈیٹوریمس کو, اپنے وینیوز کو عوام کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے اوپن رکھا, فری رکھا, ایکسیسیبل رکھا جو کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا. ہم نے سنگل پینی بھی چارج نہیں کی ان کے ساتھ. تو بس یہی میں کہنا چاہوں گا سکسیس سٹوری ہے. اور الحمدللہ آج بھی میں اس ای لائبریریز کے ساتھ سم ہاؤ اور ادر ایسوسیٹ ہوں. وہ میری سروسز کو پارشلی فلی وہ آن بورڈ لیتے ہیں. فارملی تو انگیج نہیں ہوں لیکن ایکسپرٹ میں تھا ان کے پاس, تو وہ میری چیزوں کو آن بورڈ, میری ایکسپرٹ کو ویلیو دیتے ہیں. بلکہ آج بھی صبح آنے سے پہلے کسی ٹاپک پہ ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ میرا مشورہ لے رہے تھے. بس تو یہی میرا خیال ہے. اور پھر لاسٹ فیو منتھ سے آئی تھنک اٹس بین 9 months ناؤ, تو منہاج یونیورسٹی اپروچڈ می اینڈ آسکڈ کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں. تو ہانیسٹلی اسپیکنگ کے شروع میں تو میں نے ان کو نگیٹ کیا, تو پھر دے ایمفسائز کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کپ آف کافی شیئر کریں. تو بس میں وہ شیئر کرنے گیا تھا. زبردست, اور پورا آپ کی ایکسپرٹیز اب ادھر ہی شیئر ہو رہی ہے, وہیں پہ شیئر ہو رہی ہے. تو بڑے مزے کا ہے جی. ایکڈیمیا میں واپس آ گیا, 4.5 سال سے دور تھا لمس کے بعد, اور مزہ آ رہا ہے. نئی جنریشن ہے, بالکل کوئی ایک آدھ کورس پڑھا بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی انوالو ہوں بچوں کے ساتھ, مزہ آ رہا ہے. بالکل زبردست. سر اسی کے ساتھ یہ ہمارے وہ سارے پرسپیکٹیوز ہیں جو پیرنٹس اور اکیڈیمیا کے ہیں, لیکن لاسٹ ایک اور پرسپیکٹیو بڑا ضروری ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے آپ انہیں ایسی کون سی ٹپ یا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ جو یہ سارے متھ سنتے ہیں یا اپنی لائف میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ان چیزوں کو ہٹ کے وہ فوکس کریں وہ ان چیزوں پہ جو ریئلسٹک بیس ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے بھی کائنڈلی ہمارے بچوں کو بھی گائیڈ کیجیے گا. اچھا معافیہ, بہت اچھا سوال. ہمارے نا اگین وہی میتھ ہے, اور یہ میتھ ہمارے بڑوں کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے اب شاید اس نسل کو نہیں پتہ, لیکن آپ کو یا مجھے تو پتہ ہوگا کہ ہماری نانیاں دادیاں ہمیں لوری دیا کرتی تھیں, کہانی سنایا کرتی تھی. بلکہ آج کل جو موسم چاہ رہا ہے اس میں رضائی میں گھس جانا, پینٹس کھانی, ساتھ میں ان کی فوک لور سننی, کہانیاں سننی. تو سملرلی نا ہمارے معاشرے کے اندر جو کلچر آ گیا نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے نا جیسے اللہ کا کنسیپٹ دیا تھا نا کہ اللہ پاک وہ سٹک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تم گناہ کرو تو وہ تمہاری پٹائی کریں. جیسے اللہ کا احساس تو بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے معاشرے کے اندر اگر میں جاؤں نا تو وہ ہم نے جو فیلئر کا ہے نا وہ امپلیمنٹ زیادہ کرتی ہے بجائے, حالانکہ فیلئر جو ہے وہ آپ کو الٹیمیٹ سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اگر فیلئر نہیں ہوئے گی تو آپ کبھی بھی سکسیس کو ٹرو میننگ میں لے نہیں سکیں گے, نہ سیلیبریٹ کر سکیں گے. تو میرا خیال یہاں بھی سب سے پہلے جو مادر جو گود ہے نا, ماں کی گود ہے, وہیں سے اویئرنیس شروع ہونی چاہیے, وہیں سے تربیت ہونی چاہیے کہ اگر غلطی کی ہے تو کوئی بات نہیں, ہم نیکسٹ ٹائم اس کو بہتر طریقے سے کریں گے اور کامیابی کی طرف جائیں گے.
वालिद की तरफ से भी सेम होना चाहिए कि अगर ग्रेड कम आ गए, हमें ग्रेडिंग सिस्टम में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये सोसाइटी का या आपकी एकेडमिया का कल्चर है, जब बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे तो बिल्कुल वो हम वहाँ भी देख लेंगे, उनको अच्छा इंसान बनाए, शुरू से स्किलफुल बनाए। और जब आप ग्रेडिंग सिस्टम में आ जाते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो भी कोई इशू नहीं है। देखिए 100 के 100 बच्चे 100% पास या फेल नहीं होते, रेशो ऑलवेज बीन देयर, ठीक है। रेशो तो निकलनी होती है क्योंकि ह्यूमन जो है वो ऑलरेडी इक्वल नहीं है। तो पहले इस कल्चर से निकालना होगा, फेलियर के कल्चर से। जब निकलेंगे तो वो दूसरा सवाल आपको ऑटोमेटिकली उसका जवाब मेरे तरफ से तो वो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूँकि हम उस सोसाइटी का पार्ट है, बच्चों के जहनों में बिठा दिया गया, बल्कि कील के साथ या थंबनेल के साथ चिपका दिया गया है कि जी आप फेल हो जाओगे। सिस्टम डेवलप इस तरह से किया गया है कि फेलियर इशू ज़्यादा। तो अगर फेल भी हो जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वहाँ पे मेंटोरशिप होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अदर देन करिकुलम आपके ऐसे एक्सपर्ट मौजूद होने चाहिए जो उनको बताएं कि फेलियर है, कोई बात नहीं, आप इसी फील्ड में जाएं, ठीक है। और अगर स्विच करनी है तो इमीडिएटली जो इमीडिएट इंटरेस्ट है, सेकंड ऑप्शन जो आपकी होगी, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी फेल हो गए तो ठीक है, तो चांसेस ऑलवेज देयर ना। तो मेरा ख्याल इसी तरह के मिलजुल के अवेयरनेस क्रिएट करके बच्चों को कूजी और काम माहौल में रख के, एटमॉस्फेयर में रख के, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता। और एजुकेशन की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना जी, वो 2-4 दिन में नहीं होती है, ये डिकेड्स में जाती है। बिल्कुल। अगर आज आप कोई टर्न लेते हैं या आज आप कोई बीज डालते हैं एजुकेशन के अंदर, किसी नए टर्म का, किसी नए जहद का, सिमत का, तो वो टाइम लगता है, 10-20 साल लगते हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त बातचीत रही आपसे। और ये सारी वो मेरा ख्याल है इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उन पे काम नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।